شعبان المعظم کا یہ بابرکت مہینہ ہے اور اسلامی سال کا 8واں مہینہ۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ماہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے اور ماہ شعبان میرا مہینہ ہے۔ امام قسطلانی اس کی بڑی خوبصورت شرح فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں شعبان کا مہینہ حضور پہ درود بھیجنے کا مہینہ ہے، کیونکہ اسی ماہ مبارک میں قرآن مجید کی یہ آیہ مبارکہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یہ آیہ مبارکہ درود والی آیت اسی مہینے میں اتری تھی، تو اس لیے کثرت کے ساتھ اس ماہ مبارک میں حضور پر درود پڑھنا چاہیے۔ درود پڑھنے سے حضور کا قرب نصیب ہوگا۔ دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہے تو ضرور پڑھو۔ درود پڑھنے سے طبیعتوں میں شائستگی پیدا ہوتی ہے۔ شیخ جزولی ایک بڑا نام گزرا ہے اور بڑا معتبر نام ہے، دلائل الخیرات درود شریف پہ انہوں نے بڑی خوبصورت کتاب لکھی، امت کو درود پہ یہ تحفہ دیا۔ اس کو لکھنے کا سبب بیان کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں میں ایک دن سفر میں تھا تو شہر سوس کے قریب سے گزرا اور نماز ظہر کا وقت تنگ تھا۔ فرماتے ایک کنواں نظر آیا، لیکن وہاں سے پانی نکالنے کے لیے ہمارے پاس ڈور رسی نہیں تھی۔ قریب ایک 8-9 سالہ بچی بکریاں چرا رہی تھی۔ فرماتے میں نے اس بیٹی سے کہا کہ اپنے گاؤں سے ہمیں ڈور رسی لا دو۔ وہ ڈور رسی نہیں لینے گئی، انکار نہیں کیا، بلکہ حضرت سے چھوٹی چھوٹی باتیں شروع ہو گئی، کہاں کے رہنے والے ہیں، کہاں کے ارادے ہیں۔ انہوں نے اپنی منزل سے بھی آگاہ کیا اور جہاں سے آئے تھے اس کا بھی تذکرہ کیا۔ اس نے یہ بھی پوچھ لیا کہ آپ کا نام کیا ہے۔ حضرت کا نام بہت بڑا تھا۔ جب شیخ نے نام بتایا تو وہ کہتی حضرت میں نے تو آپ کے تقوی و عبادت کے بڑے تذکرے سنے ہیں، اپنے بڑوں سے سنے ہیں، اور حیرت سے کہتی ہے بڑے افسوس کی کہانی ہے کہ آپ سے یہ ایک چھوٹا سا کام بھی نہیں ہوا۔ آپ فرماتے یہ بات کہہ کے بچی کنویں پر آئی اور اس میں آ کے اس نے تھوک پھینکی تو وہ چشمہ بن کے پانی اوپر آ گیا۔ آپ فرماتے میرا سارا بدن پسینے سے شرابور ہو گیا کہ اللہ ماجرا کیا ہے۔ فرماتے میں نے اس بچی کو کہا بیٹا میں نماز پڑھتا ہوں تو میری بات سن کے جانا۔ آپ فرماتے وضو کیا، نماز پڑھی، میں نے اس بچی کو بلا لیا اور بلا کے کہا بیٹا آپ کون سا ایسا عمل کرتی ہو جس کی برکت سے یہ پانی اوپر آیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں صبح بکریاں لے کے آتی ہوں اور رات واپس چلی جاتی ہوں۔ آپ فرماتے میں نے اس کا ترلا کیا کہ بیٹا مجھے بتاؤ وظیفہ کیا پڑھتی ہو؟ اس نے کہا ایک بات پہ فخر ہے، میں سارا دن بکریاں بھی چراتی ہوں اور سونے محمد پہ درود بھی پڑھتی ہوں۔ اور ساتھ اس بچی نے کہا کہ میں نے تو حضور کی سنت کو ادا کیا ہے کہ حضور ایک سفر میں تھے تو پانی کی ضرورت تھی، سرے راہ کنواں آیا تو میرے نبی نے اس میں اپنا لواب دہن پھینکا تو وہ چشمہ بن کے پانی اوپر آ گیا۔ میں فرض محبت ادا کر رہا ہوں، کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ تو اس ماہ مبارک میں کثرت کے ساتھ حضور پہ درود شریف پڑھنا چاہیے۔ درود شریف پڑھنے سے حضور کی لازوال محبت نصیب ہوگی۔ دلوں کے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے، نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے، محبت کے کمل کھلتے ہیں ان کو یاد کرنے سے۔ یار کتنا خوبصورت شعر ہے، محبت کے کمل کھلتے ہیں ان کو یاد کرنے سے، بڑی خوشبوئیں لاتا ہے محمد نام ایسا ہے۔ تو یہ شعبان المعظم حضور کا مہینہ اور اس ماہ مبارک میں کثرت سے درود پڑھنے کی تلقین کی گئی ہے، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان المعظم میں کثرت کے ساتھ روزے رکھتے تھے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے عرض کیا کہ حضور آپ اس ماہ مبارک میں کثرت کے ساتھ روزے کیوں رکھتے ہیں؟ تو حضور فرماتے اس ماہ مبارک میں بندوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، اور حضور فرماتے میری آرزو ہے کہ جب میرے اعمال پیش کیے جائیں تو میں حالت روزہ میں ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور سنیے گا بھائی، بندہ جب
دنیا سے جاتا ہے نا، جس حالت میں جاتا ہے، جس حال میں جائے گا وہ بندہ اسی حال میں اٹھایا جائے گا. یہ اگلی بات کر رہا ہوں. ایک تو اعمال پیش کیے جاتے ہیں نا، اور دوسری بات یہ عرض کر رہا ہوں کہ بندہ دنیا سے جس حالت میں جائے گا نا اسی حالت میں اٹھایا جائے گا. یہ 2 دن قبل یہ کیلے والا کے ایک مرید تھے، مولوی محمد اشرف شاید نام تھا ان کا، کیلانی صاحب، شریف کیلانی صاحب. 2 دن قبل اذان خود پڑھی، سنتیں ادا کی، اور اقامت کے لیے اللہ اکبر کہا، جان جانے آفریں کے سپرد کر دی. قیامت کے دن بابا شریف اٹھے گا تو اس کے لبوں پر اللہ اکبر کے ترانے ہوں گے. جس حال میں بندہ دنیا سے جائے گا اسی حالت میں اٹھایا جائے گا. ہمارے گجرانوالہ میں ایک قاری صاحب تھے، قاری عبداللطیف جلالی. رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ، 1 رمضان، نماز فجر کا وقت، پہلی رکعت کا پہلا سجدہ، فرشتہ روح افسرنسی سے کھینچ کے لے گیا. قیامت کے دن جب اٹھے گا تو اس کے لبوں پر سبحان ربی الاعلیٰ کے نغمے ہوں گے. تو جس حال میں بندہ جائے گا اسی حال میں اٹھایا جائے گا. تو حضور میرے صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک میں کثرت کے ساتھ روزے رکھتے تھے. سنیے گا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت ہے کہ صحابہ اکرام جب شعبان کا چاند دیکھتے نا تو ان کا معمول کیا ہوتا، وہ قرآن کو سینے سے لگا لیتے. جب شعبان کا چاند دیکھتے تو قرآن مجید کو سینے سے لگا لیتے، اس کی تلاوت میں مشغول ہو جاتے، اور اپنے اموال سے زکوٰۃ نکالتے، جو ان کے ذمہ حقوق ہوتے ان حقوق کو ادا کرتے. اور جب رمضان المبارک کا مہینہ طلوع ہوتا، چاند طلوع ہوتا، تو اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جایا کرتے تھے. اس ماہ مبارک میں صحابہ کا مزاج کہ آپ قرآن مجید کی تلاوت کو اپنا، ویسے تو پورا سال ہی، لیکن اس میں وہ کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کا معمول رکھتے تھے. تو گزارش ہے قرآن مجید کو روزانہ کھولنا چاہیے، پڑھنا چاہیے، سمجھ کے پڑھنا چاہیے، اور اس پر عمل کے جذبے بھی ہونے چاہیے. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ بات پسند کرے کہ اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرے تو فرمائے وہ قرآن مجید سے محبت کرے. اور جو قرآن سیکھنے کے جذبے رکھے گا فرمایا اس کے لیے زمین و آسمان، فرمایا حتیٰ کہ سمندر کی مچھلیاں بھی مغفرت کی دعا کرتی ہیں. اور قرآن مجید ایک ایسی وہ لاراب کتاب ہے جو بندے کو دنیا میں بھی عزتیں دے گا اور قیامت کے دن بھی اللہ عزتوں کا تاج اس کے سر پہ سجائے گا. میں آپ کو ایک بات سنا کے بعد آگے بڑھاؤں گا. مدینہ کا ایک یہودی جس کا نام سلام بن جبیر ہے، اور وہ تاجر تھا اور شام اور یمن جا کر کے تجارتی مال خریدتا اور مدینہ لا کر کے بیچتا تھا. ایک دفعہ اس نے منڈی سے تجارتی مال زیادہ خرید لیا اور ساتھ ایک غلام بھی خرید لیا جس کی عمر 13-14 سال. بظاہر شکل و صورت کے اعتبار سے خوبصورت نہیں تھا، دبلا پتلا تھا، کمزور تھا. اس غرض سے خرید لیا کہ یہ سامان اٹھانے میں میری مدد کرے گا اور میں اس کو مدینے میں جا کر کے اس کو فروخت کر دوں گا. یہ شام سے واپس آیا، مدینہ میں 2 دن کے اندر اس کا سامان تجارت بکا. لیکن وہ غلام جو بظاہر دکھنے میں خوبصورت نہیں تھا، کمزور تھا، دبلا پتلا تھا. دیکھیے جب سودا کیا جاتا ہے نا تو پہلے نفع نقصان دیکھا جاتا ہے کہ اس کو خریدوں گا تو مجھے اس سے نفع کتنا ملے گا. اور جب بندہ کو بظاہر نفع نظر نہ آئے تو بندہ اس کی طرف دیکھتا ہی نہیں ہے. تو وہ جو غلام تھا بظاہر خوبصورت نہیں تھا، کمزور تھا، اور اسے کسی نے بھی نہ خریدا. ابن جبیر تو پریشان ہو گیا کہ میں تجھے بیچوں گا تو واپس گھر جاؤں گا. اس نے 3 دن اپنے غلام سالم کو جو ہے وہ دھوپ میں کھڑا کر دیا، اس لیے کھڑا کیا کہ کوئی تجھے دیکھے گا اور تجھے خرید لے گا اور پھر میں رقم لے کے واپس چلا جاؤں گا. لیکن 3 دن اس کی طرف کسی نے نظر اٹھا کے بھی نہ دیکھا. غلام مرضی سے نہیں جیتے، غلام کی اپنی زندگی کوئی نہیں ہوتی یار، وہ تو خیمے تک بھی نہیں جا سکتا تھا. 3 دن عرب کی جلسا دینے والی گرمی، تڑپا دینے والی گرمی میں کھڑا رہا. تثبیتہ نامی خاتون جو رحم دل تھی، مدینہ کے رہنے والی تھی، اس نے جب اس بچے کو دیکھا جس کی عمر 13-14 سال ہے، اس کے دل میں اس کے لیے رحم پیدا ہوا. اس نے اس کی منہ مانگی قیمت سے اس کو خریدا اور کہا مجھے تیری ضرورت تو نہیں تھی لیکن فقط میں نے تیرے اوپر رحم کرتے ہوئے تجھے اس کے چنگل سے آزاد کر کے اپنے پاس لے آئی ہوں. اچھا، اس کی رحم دلی کے تذکرے ہونے لگے. ابو حذیفہ یہ مکے کے تاجر تھے اور تجارتی مال بیچتے بیچتے مدینہ آئے، اور جب تثبیتہ کی رحم دلی کا تذکرہ ابو حذیفہ نے سنا
تو اس کی سیرت سے متاثر ہو کر آپ نے پیغام نکاح بھیج دیا. تو انہوں نے بھی اس کی دعوت کو اس لیے قبول کیا کہ یہ مکے کا تاجر اور ہمارے گھر کا داماد بنے گا تو یہ ہمارے لیے خوشی کا باعث ہے. نکاح ہوا، کچھ عرصہ مدینہ میں رہے اور پھر واپس مکہ المکرمہ آ گئے. اچھا، جب مکہ آئے تو ان دنوں میں میرے اور آپ کے آقا و مولا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت فرما چکے تھے. ابو حذیفہ کی دوستی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے تھی اور حضرت عثمان غنی حضور کے غلام بن چکے تھے. ابو حذیفہ حضرت عثمان غنی سے ملاقات کے لیے گئے تو انہوں نے دعوت اسلام پیش کی کہ جس محمد کا میں غلام بنا ہوں تو بھی ان کا غلام بن جا. آپ کی دعوت سے، تبلیغ سے متاثر ہو کے ابو حذیفہ مشرف با اسلام ہوئے اور پھر آپ کی بیوی بھی اور آپ کا غلام سالم بھی ایمان لے آیا. تثبیتہ نے ایک دن اپنے غلام سے کہہ دیا کہ حضور فرماتے اپنے ماتحتوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اور ساتھ کہا کہ حضور نے فرمایا جو غلام کو آزاد کرے گا اللہ اس کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دے گا، اللہ اس کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دے گا. کہا سالم میں تجھے آزاد کرتی ہوں. سالم رونے لگے کہ میرے لیے تو مکہ ایک اجنبی شہر ہے، میں کہاں جاؤں گا؟ تو ابو حذیفہ نے کہا تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تم ہمارے ساتھ رہ سکتے ہو، آزاد ہو، کھانا بھی ملے گا، لباس بھی ملے گا. اب سنیے گا سلام کی فیروز بختی. ایک تو غلامی نصیب ہوئی، اس غلامی سے نجات ملی، محمد عربی کے در کے نوکر بنے تو اعزاز کتنا بڑا پایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن کی آیات اترتی تو یہ سیکھنے کے لیے حضور کی خدمت میں چلے جایا کرتے تھے. اچھا، ان کی آواز بڑی خوبصورت تھی. ایک دن حضرت سالم تلاوت قرآن کر رہے ہیں تو میرے نبی مسکرا رہے ہیں. ایک دفعہ کا واقعہ، حضرت سالم تلاوت قرآن کر رہے ہیں تو میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری تھے. اور ایک دن حضور فرماتے یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے سالم جیسے قاری قرآن میری امت میں پیدا فرمائے. کہاں سے اٹھا کے یہ قرآن کہاں لے آیا. عزتوں کی معراج، اور یہ حوصلہ افزائی ہے، یہ انسانی فطرت ہے، وہ حوصلہ افزائی کا محتاج ہوتا ہے. میرے نبی کیا فرماتے ہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ سالم جیسے قاری قرآن تو نے میری امت میں پیدا کی ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گلی سے گزرے اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں بیٹھ کر کے تلاوت قرآن کر رہے تھے. حضور اور ساتھ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے. جب ابو موسیٰ کو قرآن پڑھتے سنا تو وہیں ٹھہر گئے. کچھ دیر ٹھہر کے وہاں گلی میں قرآن سنتے رہے اور پھر حضور تشریف لے آئے گھر. اگلے دن ابو موسیٰ اشعری حضور سے ملنے آئے تو میرے نبی کس طرح محبت فرماتے ہیں، فرمایا ابو موسیٰ کل میں اور میری زوجہ عائشہ تیری گلی سے گزرے اور آپ کے گھر کے قریب سے گزرے اور آپ تلاوت قرآن کر رہے تھے. حضور فرماتے میں وہاں ٹھہر گیا اور ساتھ فرمایا ابو موسیٰ تو قرآن بڑا سونا پڑھنا ہے، آپ قرآن بڑا اچھا پڑھتے ہو. تو عرض کی حضور اگر مجھے پتا ہوتا کہ آپ سن رہے ہو تو حضور میں اور سوار کے پڑھتا، تو میں اور سوار کے پڑھتا. سنیے گا یار، مسجد نبوی کے مدرس، قرات کے امام حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے منہ سے مشک سے بھی زیادہ خوشبو آتی تھی. کسی نے وجہ پوچھی کہ حضرت آپ کے منہ سے خوشبو بڑی آتی ہے، اس کی وجہ؟ آپ فرماتے میری فیروز بختی کہ میں ایک شب سویا اور خواب میں مجھے حضور کی زیارت نصیب ہوئی اور حضور فرماتے ہیں عاصم میرے قریب آ جاؤ. کہتے میں حضور کے قریب آیا تو حضور نے میرے لب چوم لیے. کہا جب سے حضور نے لب چومے ہیں میرے منہ سے مشک و عنبر کی خوشبو آتی ہے، مشک سے بھی زیادہ خوشبو آتی ہے. یہ قرآن پڑھنے والے کے لیے اعزاز ہے. تو حضرت سالم قرآن پڑھتے ہیں تو میرے نبی خوش ہوتے ہیں. آپ قرآن پڑھتے ہیں میرے نبی کی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. اور حضور فرماتے ہیں راتوں کو اٹھ کے قرآن پڑھا کرو اور قرآن پڑھ کے رویا کرو. فرمایا رونا نہ آئے تو رونے کی کوشش کیا کرو. داتا علی حجویری کے ایک مرید نے کہا کہ حضرت اگر رونے کی کوشش کریں پھر بھی رونا نہ آئے تو فرمایا پھر مقدروں پہ رویا کرو، کہ دل اتنے سخت ہو گئے کہ رونا بھی چاہ رہے ہیں لیکن پھر بھی رونا نہیں آ رہا. تو حضرت سالم کا یہ اعزاز کہ حضور فرماتے یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میری امت میں سالم جیسے قاری قرآن پیدا کیے. سنیے گا جب ہجرت کا وقت آیا نا، اصحاب پہلے چلے گئے، حضور بعد میں ہجرت فرماتے ہیں
اور صحابہ مدینہ میں داخل ہوئے مسجد قباء، یہ مسجد نبوی کے بالکل پڑوس میں 3-4 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، مسجد قباء میں پہنچے، اذان ہوئی، اقامت پڑھی گئی، اب مصلی امامت پہ کس امام کو کھڑا کرنا ہے؟ وہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، وہاں بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ بھی موجود ہیں۔ اب حضرت عمر کہتے ہیں اب مصلی اس کو ملے گا جس کی قرأت سے محمد عربی بھی خوش ہوتے تھے۔ کہا سالم آج تم مصلی پہ کھڑے ہو گئے اور ہم مقتدی بن کے تیرے پیچھے کھڑے ہوں گے۔ مدینے کے یہودی کہتے ہیں یہ وہی شخص ہے، یہ وہی سالم ہے جس کو 3 دن منڈی میں اس کے آقا ابن جبیر نے کھڑا کر دیا اور کوئی اس کو خریدنے کے لیے تیار نہیں تھا، کوئی اس کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھتا تھا، لیکن آج کتنا بڑا اعزاز۔ کہا جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے خرید کے انمول کر دیا۔ تو قرآن عزت عطا فرماتا ہے، صاحب قرآن کی نسبت بندے کو عزت عطا فرماتی ہیں۔ تو اس ماہ مبارک میں آنے والے بابرکت مہینے میں کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کو اپنا معمول بنائیے گا۔ یہ صحابہ کا مزاج کہ جب شعبان المعظم کا چاند طلوع ہوتا، اب تو یہ آخری عشرہ جا رہا ہے، تو وہ قرآن مجید کو اپنے سینوں سے لگا لیتے، اس کی تلاوت میں مشغول ہو جاتے، اپنے اموال سے زکوٰۃ نکالتے، اور جب رمضان المبارک کا چاند طلوع ہوتا تو اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاتے تھے۔ مشہور تابعی ابن فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ 6 ماہ رمضان المبارک کا انتظار کرتے، 6 ماہ، اور پھر جب رمضان المبارک کی آمد ہوتی تو جی بھر کے اللہ کی عبادت کرتے، تسبیح و تحلیل، ذکر و اذکار، قرآن مجید کی تلاوت، صلاۃ التراویح، یہ ساری عبادات رمضان المبارک کی ادا کرتے، اور جب رمضان المبارک الوداع ہو جاتا تو پھر 6 ماہ یہ دعا مانگتے کہ یا اللہ جو اس ماہ مبارک میں تیرے حضور اپنی نیاز مندیاں پیش کی ہیں، اے اللہ اس کو قبول بھی فرما لینا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید والے دن رو رہے تھے نا، کسی نے کہا حضرت آج تو عید کا دن ہے اور آپ رو رہے ہو، تو آپ فرماتے عید اس کی جس کے روزے قبول ہوئے، جس کے قبول نہیں نہ ہوئے اس کے تو منہ پہ مارے جائیں گے۔ تو یہ تابعین کا، صحابہ کا، ہمارے اسلاف کا مزاج تھا کہ وہ انتظار کرتے، جب اس بابرکت مہینے کو پاتے جی بھر کے اللہ کی عبادت کرتے، اور جب رخصت ہو جاتا تو اللہ سے دعا کرتے کہ یا اللہ ہماری دعائیں، ہماری مناجات اپنی بارگاہ میں قبول فرما لینا۔ سنیے گا جی، آنے والا بابرکت مہینہ، اس کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا مغفرت کا ہے، اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ اس ماہ مبارک میں، رمضان المبارک میں، اللہ تعالیٰ اجر کو بڑھا دیتا ہے، نفل کا ثواب فرض کے برابر، اور فرض کا ثواب اللہ 70 فرائض کے برابر کر دیتا ہے، 70 گنا ثواب بڑھا دیتا ہے۔ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کو اللہ نے رمضان المبارک میں 5 چیزیں خصوصیت سے عطا فرمائی ہیں۔ ایک فرمایا کہ روزہ دار کے منہ سے جو بو نکلتی ہے وہ اللہ کو مشک سے بھی زیادہ محبوب ہے، اور روزہ دار کے لیے سمندر کی مچھلیاں بھی مغفرت کی دعا کرتی ہیں۔ روزہ دار کے لیے اللہ جنت کو آراستہ کر دیتا ہے، شیاطین کو جھکڑ دیتا ہے، اور فرمایا جب آخری رات آتی ہے رمضان المبارک کی تو اللہ تعالیٰ روزہ دار کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ سنیے گا، میرے نبی فرماتے ہیں اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ رمضان المبارک میں کیا ہے تو فرمایا یہ آرزو کریں کہ پورا سال ہی جو ہے نا وہ رمضان المبارک ہو، پورا سال ہی اسی کیفیات میں گزر جائے۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضور سے ایک دن عرض کیا کہ حضور کوئی نصیحت ارشاد فرمائے، تو حضور فرمایا روزوں کو لازم پکڑو، 3 دفعہ حضور نے فرمایا۔ تو پھر راوی کہتا ہے کہ ابو امامہ کے گھر میں چولہا اس دن جلتا تھا جس دن کوئی مہمان آتا تھا، یعنی وہ رہتے ہی حالت روزہ میں تھے۔ تو اس کی بہت ساری برکات ہیں، اور یہ روزہ کب فرض ہوا سنتے چلیے گا۔ یہ نبوت کا 15واں سال اور 2 ہجری کو مدینہ الرسول میں روزہ فرض ہوا ہے۔ اور حضور کی زندگی میں رمضان المبارک کتنے آئے؟ حضور کی مبارک زندگی میں 9 رمضان المبارک آئے، جن میں 7 29 کے تھے اور 2 30 کے تھے۔ روزے 29 ہو یا 30 ہو، اجر جو ہے اللہ وہ 30 کا ہی عطا فرمائے گا۔ ہر سال آپ دیکھتے ہو کہ اب تو مفتی صاحب 2 سال سے رویت حلال کمیٹی کے چیئرمین نہیں رہے، ورنہ تو یقین جانے اس طرح تو کوئی بڑے چھوٹے بھائی سے بھی بندہ کلام نہیں کرتا جس طرح مفتی صاحب کے بارے میں لوگوں کی اس موقع پر باتیں ہوتی ہیں نا، جب آخری راتیں ہوتی ہیں
وہ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب روزہ کھا، میں تو صاحب کہہ رہا ہوں نا، وہ تو مولوی کہہ کے اور مفتی صاحب کا نام صرف خالی لے کے وہ بولتے ہیں نا کہ روزہ کھا گئے. وہ کون ہوتے ہیں بھائی؟ وہ ایک ذمہ دار آدمی ہے، صاحب ارشاد آدمی ہے، اور وہ ایک بڑے عالم ہیں، اور ان کی قدریں ہیں اللہ کے ہاں، معاشرے میں ایک نام ہے. لیکن جب ہم کلام کرتے تو ہمیں بالکل بھی اس بات کا ذرا سا بھی احساس نہیں ہوتا کہ ہم کس شخصیت کے بارے میں بات کر رہے ہیں. دیکھیے حضور کی اپنی زندگی میں 9 رمضان المبارک ہیں، 7 29 کے آئے ہیں، 2 30 کے آئے ہیں. تو بات یہ عرض کروں 29 ہو یا 30 ہو، اجر تو اللہ تعالیٰ 30 کا ہی عطا فرمائے گا. آگے سنیے گا جی، روزے کی تاریخ کے حوالے سے یہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سے تیسرا بادشاہ ملک تیمور الثالث، یہ اس کے دور میں روزہ فرض ہوا. جب اس کے دور میں قحط پڑا تو اس نے اپنی قوم کو سیاسی حکم نامہ صادر کیا کہ تم ایک وقت کا کھاؤ اور ایک وقت کا بچاؤ، اور جو ایک وقت کا بچاتے ہو اپنے ان بھائیوں کے لیے جو قحط زدہ علاقوں میں ہیں، ان لوگوں کے لیے بھیجو تاکہ تمہاری امداد کے وہ بھی لوگ مستحق ٹھہریں. تو ملک تیمورس کا یہ عمل جو اس نے انسانیت کے لیے کیا، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے عبادت کا درجہ عطا فرما دیا. پیدا کیا انسان کو درد دل کے واسطے، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں، فرشتے تھوڑے نہیں تھے اس کی عبادت کے لیے. اللہ نے انسان کو انسان کے لیے بنایا. تو ملک تیمورس کا وہ عمل جو اس نے انسانیت کے لیے کیا کہ ایک وقت کا بچا کے دوسرے وقت کا جو ایک وقت کا دوسرے علاقوں میں بھیجتا تاکہ قحط زدہ علاقوں تک ان کی مدد پہنچتی اور ان کی دل جوئی ہوتی. تو یہ روزے کی تاریخ ہے. روزے کے فوائد سنتے چلیے گا. میرے نبی فرماتے روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک عند الافطار جب وہ روزہ افطار کرے گا، اور دوسرا اس وقت اس کو خوشی ملے گی جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا. روزہ دار کی اللہ دعا کو کبھی رد نہیں فرماتا. سنیے گا روزہ دار کا اعزاز، روزہ دار کو اللہ باب الریان سے گزارے گا. کہاں سے گزارے گا؟ یہ جنت کے 8 دروازے ہیں، اور 8 دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام الریان ہے. یہ مسجد کے 3 دروازے ہیں، کسی دروازے سے بھی آپ داخل ہوں گے تو آنا کہاں ہے؟ مسجد میں آنا ہے نا. لیکن الگ سے پروٹوکول کیا ہوا کہ وہ الریان سے آئیں گے تو وہ اس دروازے سے آئیں گے، فلاں آئیں گے تو اس دروازے سے آئیں گے. بڑی خوبصورت بات ہے. اس کا پروٹوکول یہ ہے کہ قیامت کے دن جنت میں جنتی کو اللہ کا دیدار 8 دن بعد ہوگا. کتنے دن بعد؟ لیکن جو الریان سے گزرے گا، جو ہی گزرے گا اس کو اسی وقت اللہ کا دیدار نصیب ہو جائے گا. یہ روزہ دار کا پروٹوکول اور اس کا اعزاز اور شرف ہے. سنیے گا جی، روزہ دار کو ایک دولت نصیب ہوتی ہے جس کا نام ہے احسان. یہ روزے سے دولت نصیب ہوتی ہے. اس پہ حدیث جبریل عرض کر کے گفتگو سمیٹ لیتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور کی مجلس سے نور لگی ہوئی تھی، ہم بھی وہاں موجود تھے. ایک اجنبی شخص آیا اور اس نے سفید لباس پہنا ہوا تھا، سیاہ کالے اس کے بال تھے، 2 زانو ہو کے بیٹھ گیا اور حضور سے اس نے 3 سوال کیے. دھیان سے سنیے. اس نے پہلا سوال یہ کیا کہ ارشاد فرمائے کہ حضور اسلام کیا ہے؟ تو میرے نبی فرماتے ہیں کہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں. فرمایا نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، اور اسی طرح فرمایا کہ رمضان کے روزے رکھنا اور حج کرنا. یہ کیا ہے؟ اسلام ہے. تصدیق کی. تعجب ہوا کہ خود ہی سوال اور خود ہی اس کی تصدیق. اجنبی شخص، چہرے پر آثار سفر بھی کوئی نہیں. تو کہتے اس نے پھر دوسرا سوال کیا حضور ایمان کیا ہے؟ تو میرے نبی نے کیا فرمایا؟ اللہ پر، نبیوں پر، کتابوں پر اور جنت دوزخ پر یقین رکھنا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایمان. تصدیق کی. تعجب ہوا حضرت عمر، کہتے خود ہی سوال اور خود ہی اس کی تصدیق کر رہے ہیں. تیسرا سوال کیا کہ حضور یہ ارشاد فرمائیں کہ احسان کیا ہے؟ احسان، روزے سے احسان کی دولت ملتی ہے. کہا حضور احسان کیا ہے؟ تو میرے نبی فرماتے اپنے رب کی ایسے عبادت کر جیسے تو اسے دیکھ رہا ہے. اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ تم اسے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا نا کہ جس کی عبادت کرتے ہو کبھی دیکھا ہے؟ تو حضرت علی فرماتے اتنی دیر تک سجدے سے سر نہیں اٹھاتا جتنی دیر تک اس کے جمال کو دیکھ نہیں لیتا. اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ تم اسے دیکھ رہے ہو. اور فرمایا اگر یہ کیفیت پیدا نہ ہو
تو کم از کم یہ کیفیت ضرور ہو کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ کیفیت پیدا ہو جائے نا کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے تو پھر گناہ کرنا مشکل نہیں، گناہ کرنا ناممکن ہو جائے گا۔ یہ رمضان المبارک میں ہمیں دولت ملتی ہے نا، ٹھنڈے میٹھے مشروب سامنے، انواع و اقسام کے کھانے سامنے، پاس بھی کوئی نہیں، کیا ہاتھ دسترخوان کی طرف بڑھتا ہے کہ کوئی دیکھ نہیں رہا اٹھا کے منہ میں رکھ لوں؟ کیوں؟ کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ ہمیں رمضان میں دیکھتا ہے تو کیا غیر رمضان میں نہیں دیکھتا؟ دودھ میں پانی ملاتے نہیں دیکھتا، کسی کا حق غصب کرتے نہیں دیکھتا، یتیم کا مال کھاتے، رشوت لیتے نہیں دیکھتا؟ بھائی جان اللہ رمضان میں دیکھتا ہے تو غیر رمضان میں بھی دیکھتا ہے۔ اگر یہ دولت نصیب ہو جائے کہ وہ دیکھ رہا ہے پھر گناہ کرنا ناممکن ہو جائے گا، مشکل نہیں ناممکن ہو جائے گا۔ دیکھیے وہ جوان کو جب عورت نے دعوت گناہ دی تو اس نے کہا تھا فقال انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ یہ کیفیت کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے، لیکن وہ عورت ذات تھی، اس نے اس پہ زور دیا، اس نے کہا شرافت کا جنازہ نکال دوں گے، اس نے کہا مجھے واش روم میں جانے دو، لیٹرین جانے دو، پخانہ کر کے بدن پہ بلا، اسی حالت میں باہر آیا۔ اس نے کہا یہ تو کوئی دیوانہ اور پاگل لگتا ہے، کہا جس دروازے سے داخل ہوا تو اسی دروازے سے باہر چلا جا۔ وہ کہتا ہے اللہ کا شکر ادا کیا کہ تن گندا ہوا ہے، من گندا نہیں ہوا۔ چشمے پہ گیا، غسل کیا، اور پھر جتنی دیر زندہ رہا اس کے جسم سے مشک و عنبر کی خوشبوئیں آنے لگی، اور آج بھی اس کی قبر سے مشک و عنبر کی خوشبوئیں آتی ہیں۔ دولت کیا ملی کہ وہ مجھے، جب یہ کیفیت پیدا ہونا کہ وہ دیکھ رہا ہے تو گناہ کرنا مشکل نہیں۔ وہ شیخ نے کہا نا جو یہ ذبح کر کے لاؤ، وہ مرغی تھی یا جو بھی تھا، کسی نے دیوار کے پیچھے، کسی نے بند کمرے میں، اور ایک مرید جس طرح لے کے گیا اسی طرح واپس لے آیا۔ تو کہا تجھے کوئی جگہ نہیں ملی؟ کہا کہاں جاتا، جہاں بھی گیا میں نے اپنے رحمان کو وہاں پایا۔ تو یہ دولت اگر نصیب ہو جائے کہ وہ مجھے، تو پھر گناہ مشکل ہو جاتا ہے، ناممکن ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہمیں رمضان المبارک سے یہ دولت نصیب ملتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آنے والے اس بابرکت مہینے میں ہمیں جی بھر کے اللہ کی عبادت، اس کے حضور اپنی نیاز مندیاں اور کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت، تسبیح و تحلیل، ذکر و اذکار اور صلاۃ التراویح اللہ تعالیٰ ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہ جو کہا سنا ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما، سب کی جولیاں رحمت و رضوان سے بھرپور فرما۔ درس قرآن کے دائی زہیر بھائی، دیگر ان کی ٹیم، سب کو اللہ جزائے خیر عطا فرما، محنت جستجو کاوش اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جتنے احباب آتے ہیں اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرما، سب کی جولیاں رحمت و رضوان سے بھرپور فرما، برحمتک یا رب۔